بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ رواہ ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے ہادی و رہبر بنا کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اس قدر روشن ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کسی بھی شعبے کو اور زندگی کے کسی بھی شعبے کو نہیں چھوڑا گئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی ہو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے بطور مذاق کے یہ کہا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں کہ پیشاب خانہ کے طریقے کو بھی بتلاتے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور فخر کے کہا کہ بے شک ہمارے نبی تو مثل باپ کی طرح ہے، ہر چیز کو ہم کو سکھلاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کے طریقوں کو بھی ہمارے نبی سکھلاتے ہیں. تو قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات اس قدر روشن ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کسی بھی شعبے کو، کسی بھی شعبے کو ایسا نہیں چھوڑا گئے، زندگی کا کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کے اندر اپنے امتیوں کو اکیلا چھوڑا ہو، بلکہ زندگی کا کوئی بھی میدان ہو، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان کے اندر رہنمائی فرمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف لفظوں میں قرآن کے اندر کہہ دیا کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جن کا قرآن پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یقیناً تمہارے لیے نبی کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ گئے، بہترین نبی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں. اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب کے اندر فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. لقد کان لکم فی رسول اللہ، یقیناً تمہارے لیے نبی کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے. اسوہ حسنہ کہتے ہیں کہ جس کے نقش قدم پر چلا جائے، یعنی اے مسلمانوں تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، نبی تمہارے لیے مقتدا ہے، تم نبی کی پیروی کرو. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً نبی کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے. کن لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے؟
گئے. اللہ فرماتا ہے لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ کی امید کرتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، یعنی جس کا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان ہے. ایسے لوگوں کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونہ کا مطلب یہ ہے کہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے. زندگی کے جو بھی زندگی سے لے کر موت تک کے تمام تر میدانوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے. تو ہماری کامیابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر گئے. آج ہم اور آپ اسی وجہ سے مسلمان پریشان حال گئے کیونکہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ہم نے چھوڑ دیا. آج ہم اغیار کے طریقے پر عمل پیرا گئے. اس وجہ سے آج ہم ہر میدان کے اندر ناکام گئے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں کے اندر کہہ دیا کہ اے مسلمانوں تمہاری کامیابی تمہاری ترقی نبی کی زندگی کے اندر گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ منافقین کے اندر صاف لفظوں کے اندر فرما دیا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم اپنے مال اور اولاد کے چکر میں پڑھ کر آخرت سے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا. سورہ منافقون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو منافقین کا تذکرہ کیا گیا، منافقین کے عادتوں کو بیان کیا گیا، ان کی خصلتوں کو بیان کیا گیا. اس کے بعد مومنین کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، کہ تمہارے مال و دولت، تمہاری حکومت و سلطنت اور تمہارے اولاد تم کو غافل نہ کر دے عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی نماز سے، روزہ سے، حج سے، زکات سے، یا اور جو دوسری چیزیں ہیں، ان چیزوں سے تم غافل مت ہو جانا. دنیا کے اندر اس قدر دنیا کو کمانے کی قدر اس قدر منہمک مت ہو جانا، اس قدر مت لگ جانا کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خود قرآن کے اندر، اگر تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، نماز کو تم نے چھوڑ دیا اور حج کو چھوڑ دیا اور جو دوسرے ذکر کے کام ہیں، جو کچھ ثواب کے کام ہیں، قرآن کی تلاوت یا دوسری چیزیں جو خیر کے کام ہیں، ان کاموں کو اگر تم نے چھوڑ دیا اور تمہاری نظر صرف دنیا کمانے پر لگ گئی تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص ایسا کرے گا، یعنی اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے گا، نماز کی پابندی نہیں کرے گا بلکہ نماز کو چھوڑ کر دنیا کمانے کے اندر لگ جائے گا، مال دولت کو بڑھانے کے اندر لگ جائے گا، اپنے اولاد کے پیچھے لگ جائے گا اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، تو ایسا شخص اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص ایسا کرے گا، یعنی اس کے مال و دولت نے، اس کی اولاد نے اس کو غافل کر دیا، اللہ کے ذکر سے، نماز سے غافل کر دیا، حج سے غافل کر دیا، زکات سے غافل کر دیا اور دوسرے خیر کے کاموں سے اگر غافل کر دیا تو اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ بلا شبہ یہی لوگ خسارے میں گئے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے گئے.
کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہم دنیا کما رہے گے، عمدہ مکان تعمیرات کر رہے گے اور آرام و آشائش کے سامان کو اکٹھا کر رہے گے، تو یہ دنیا تو چند روز آ گئے، کیونکہ ہمارا ٹھکانہ، اصل ٹھکانہ تو قبر گئے۔ ہم نے اس قبر کے گھرے کے لیے ہم نے کوئی سامان مہیا نہیں کیا، ہم نے ساری دنیا، ساری ہماری کوشش اور ساری محنت دنیا کمانے پر ہم نے خرچ کیا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس قبر کے گڑھے کے اندر کچھ اعمال کام آئے، کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ، جن کے مال و دولت نے دنیا کمانے کے اندر اس قدر منہمک ہو گئے، اپنے اولاد کے اندر اس قدر مشغول ہو گئے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، نماز سے غافل ہو گئے، زکوٰۃ دینے سے غافل ہو گئے۔ زکوٰۃ اس وجہ سے نہیں نکالا کہ زکوٰۃ دیں گے تو مال کے اندر کمی آ جائے گی، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے گئے۔ نقصان اس لیے اٹھانے والے گئے کہ ہم جو دنیا کے اندر مال اکٹھا کر رہے ہیں، یہ مال و دولت تو یہی دنیا کے اندر رہ جائے گا، ہمیں اپنے قبر کے اندر اکیلے داخل ہونا ہے۔ اس کے بعد آگے آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت کریمہ کے اندر ایک ایسے شخص کے حالت کی منظر کشی کی گئے کہ جو زندگی بھر دنیا کمایا اور جب موت کا وقت آتا گئے تو اس کی حالت کیا ہوتی گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا گئے کہ تم کو جو کچھ بھی میں نے مال و دولت دیا گئے اس مال و دولت میں سے خرچ کرو، اور اگر تم مال و دولت کو خرچ نہیں کر رہے ہو تو یاد رکھو موت تمہارے پاس اچانک آئے گی، اور اچانک جب موت آتی ہے تو مرنے والا مرنے سے پہلے کیا تمنا کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو بغور سماعت فرمائیں اور اپنے حالات کا ہم جائزہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور اس مال میں سے خرچ کرتے رہو جو کچھ ہم نے دیا گئے، یعنی اس امید سے کہ جب ہمارے پاس مال آئے گا تم اپنے خواب پکائے رہو کہ جب اتنا مال آئے گا تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے تم کو جو کچھ بھی دیا گئے اس مال میں سے اخلاص کے ساتھ، اللہ ثواب کی امید کے ساتھ خرچ کرتے رہو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو اس مال میں سے جو تم کو ہم نے دیا گئے قبل اس کے کہ تم کو موت آ جائے، تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اور جب مرنے والے کے پاس موت کا وقت ہوتا گئے تو اس کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب موت کا وقت ہوتا گئے، موت دروازے پر آ کے کھڑی ہوتی گئے تو وہ اس وقت یہ تمنا کرے گا، فیقول کہے گا رب لولا اخرتنی، اے میرے پروردگار مجھ کو تھوڑا مہلت دے دے، فاصدق، مجھ کو مہلت دے دے کہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکوں، واکن من الصالحین، اور میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ ذرا ہم ایسے لوگوں سے عبرت حاصل کریں جو موت کے قریب، جن کو جو بستر پر مرنے کے قریب ہوتے گئے یا ان کو معلوم ہو جاتا گئے کہ اب دوبارہ ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو ان کی حالت کیسی ہوتی گئے۔ کیا آپ نے کبھی ایسے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جن کو یہ معلوم ہو جاتا گئے کہ اب ہم دوبارہ دنیا کے اندر نہیں بچ پائیں گے؟ کوئی ایسا مرض جن کو لگ جاتا گئے کہ اب
ڈاکٹر نے یہ بتلا دیا کہ اب دوبارہ نہیں بچیں گے، یا اس قدر بیماری ہو جاتی ہے کہ موت کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ کتنے سے کتنا زیادہ سے زیادہ وہ نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت جب آپ مرنے کے وقت بستر پر جب آپ ہوں گے تو یاد رکھیے اس وقت زندگی بھر ہم نے جتنا گناہ کیا گئے، جتنا ہم نے غلط کام کیا گئے، وہ تمام کام اس وقت یاد آ جاتے ہیں، اور اس وقت نفس یہی تمنا کرتا گئے کہ جتنا بھی جن لوگوں کے حق کو ہم نے لیا گئے، جن کے مال و جائیداد کو ہم نے لیا گئے، اس وقت کوشش یہی ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کے حقوق کو ادا کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے موت کے منظر کو دیکھتا ہے، موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے۔ زندگی بھر تو مست و مگن رہتا ہے، اس وقت خیال نہیں رہتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن کبھی آپ جو ایسے شخص سے آپ عبرت حاصل کرنا جو موت کے قریب ہو، اس کے پاس کبھی جانا، اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ سب لوگوں سے معافی مانگ لے، لیکن وہ وقت ایسا وقت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انسان اس وقت تمام اپنے حق کو نہیں دے سکتا ہے۔ تو آج اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے تو اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے، آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ یہ تمنا کر رہا ہے مرنے والا، جس نے دنیا کے اندر موت کے وقت یہ تمنا کر رہا ہے اے کاش میری زندگی اور مل جاتی تو میں بھی نماز کا پابند ہوتا، نماز پڑھتا اور میں صدقہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ ہرگز کسی نفس کی مدت کو ہم دوبارہ اس کی مدت کو دراز نہیں کرتے ہیں۔ اذا جاء اجلها، جب موت کا وقت آتا ہے تو موت کا فرشتہ روح کو قبض کر لیتا ہے۔ موت کا جب وہ ایک دن متعین ہے اور جب موت کا وقت آتا ہے تو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے آج اگر ہمیں صحت کی زندگی ملی ہے تو اس کو غنیمت جانے، کیونکہ موت کا کب وقت آ جائے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اس وقت افسوس ہوگا۔ آج یہ کفار اور جو دوسرے لوگ ہیں جو جب ان کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد عذاب ہوگا، تو یہ لوگ مذاق اس طرح اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کہیں دوبارہ زندہ ہوں گے، مر گئے ختم۔ لیکن یہ کفار جب آخرت کے اندر کھڑے ہوں گے، جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، کہ کافر بھی جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، جب یہ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر سر کو جھکائے ہوئے ہوں گے، فرمائیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا جو کچھ نبیوں نے بیان کیا، ان تمام عذاب کو ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، فرجعنا، پھر سے دوبارہ ہم کو دنیا کے اندر بھیج دیجئے، نعمل صالحا، دنیا کے اندر پھر ہم کو بھیج دیجئے، ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، بلا شبہ ہم نے یقین کر لیا۔ تو اے مسلمانوں، آج اگر ہمیں یہ زندگی ملنی ہے اس زندگی کے قدر کریں، ورنہ یاد رکھیں اگر یہی زندگی، اس زندگی کے اندر جو کچھ ہم نے کیا گئے وہی آگے ہم کو ملے گی، اس کے بعد پہلی منزل جو ہوتی ہے وہ قبر کی منزل ہے، اس کے بعد آخرت کے۔ تو اس لیے آج سے یہ کوشش کریں، اور عبادتوں کے اندر سب سے اہم جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔
اس لیے کوشش یہ کریں، آج سے یہ عہد کریں، یہ پختہ ارادہ کریں، اب سے اب تک جو غفلت ہو گئی ہے اس پر توبہ کریں، اور آج سے یہ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں گے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملے گا، نماز سے صرف آخرت کے مسئلے حل نہیں ہوں گے بلکہ ہماری دنیاوی زندگی کے اندر چین و سکون ملے گا، دنیاوی زندگی کاروبار کے اندر برکت بھی ہوگی۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی بے سہارا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ دنیاوی زندگی کے اندر بھی نکھار آئے گا، دلوں کو سکون ملے گا۔ تو آج سے یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔